الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حاضرین اور سامعین اعظم، پرفتن دور ہے۔ میری اور آپ کے کریمہ کا حضور نبی مرشد رحمت عالم نے 14 صدیاں پہلے آج کے دور کی خبر دی تھی۔ ارشاد فرمایا تھا وہ زمانہ آ جائے گا، صبح کو بندہ صاحب ایمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، وہ پرفتن دور آ چکا ہے۔ ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ رب ذوالجلال کے ارشاد گرامی قدر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کنتم خیر امۃ، اے میرے نبی کے امتیو تم ایک بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے بہترین ہو؟ کیوں تمہیں بہترین قرار دیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ عادت ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، اور لوگوں کو گناہ سے، غلط باتوں سے تم روکتے ہو۔ ذمہ داری ہے۔ پھر میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن يَرَوْا مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تم میں سے کوئی بھی بندہ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے۔ یعنی اگر وہ اس منصب پر فائز ہیں، اگر اس کا اختیار ہے، جس طرح ارباب اقتدار، سادہ سے لفظوں میں کہوں گا، ایک معمولی سپاہی سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک، سارے بیوروکریٹ بھی اور سارے کے سارے وہ سیاستدان کہ جو منتخب ہیں، خواہ وہ کسی بھی بی ٹی ممبر کے عہدے پر فائز ہیں، وہ یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ علاقے کے ایم پی اے یا ایم این اے ہیں، وہ کسی صوبائی یا قومی اسمبلی کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، عہدیدار ہیں، سارے کے سارے، کہ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تو گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ استطاعت، یہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، تم ارباب اختیار نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو تم اپنی زبان سے کم از کم اس برائی کے خلاف اعلان جہاد کر دو۔ اور یہ ذمہ داری علماء کی بھی آ گئی اور آپ کی آ بھی، میری اب یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو ادا کر رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم ایسے ہی گئے گزرے ہو کہ زبان سے بھی کسی کو منع نہیں کر سکتے، باپ ہوتے ہوئے اولاد کو منع نہیں کر سکتا، خاوند ہوتے ہوئے بیوی کو منع نہیں کر سکتے، بھائی ہوتے ہوئے بھائی کو منع نہیں کر سکتے، یار ہوتے ہوئے یار کو منع نہیں کر سکتے، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم برائی کو اپنے دل میں برا جان لے، ہوا اضعف الایمان، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، وگرنہ اپنا فرض ادا کر۔ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے مسئلہ بتا سکتا ہوں، کاٹ نہیں سکتا، زانی کو رجم کیا جائے مسئلہ بتا سکتا ہوں، کر نہیں سکتا، اختیار کسی اور کے پاس ہے، وہ ذمہ دار ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے
پھر ان کا حشر کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی میں آئندہ اس موضوع پر کبھی گفتگو کروں گا۔ آج جو میں بتانا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منصب عطا فرمایا ہے کہ میں آپ کے گفتگو کرنے کا الحمدللہ تعالیٰ ثم اختیار رکھتا ہوں۔ میرے پاس اختیار ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، اور آپ کمال درجہ سعادت کا لحاظ رکھتے ہوئے، سعادت مندی کا، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر میری گفتگو کو سنتے ہیں، شور نہیں مچاتے، اور اس مقصد کے لیے آپ دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ میرے اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے مجھے کم حضرات نظر آ رہے ہیں، دوسرے علاقوں سے، فیصل آباد اور ارد گرد کے علاقوں سے بکثرت لوگ آئے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ میری ذمہ داری آپ کو ہدایت کی باتیں سنانا ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کروں گا تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اگرچہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے بغیر ہی معاف فرما دینا، حساب نہ لینا، تمنا یہی ہے، لیکن مجھے ڈرنا چاہیے مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آج کا دور، میں نے پہلے کہا، پرفتن دور ہے۔ قادیانیت کے علاوہ رافضیت اور خارجیت عروج پر ہے۔ تیزی کے ساتھ یہ معاذ اللہ تعالیٰ سمعد اللہ تعالیٰ کفری عقائد تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ کوئی شخص خارجی صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کا دعویٰ کرتا ہوا اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں بک رہا ہے، اور کوئی رافضی اہل بیت اطہار کی محبت کی جعلی چادر اوڑے ہوئے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بک رہے ہیں اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو مجرم ہوں گا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو مسلمان یا کافر قرار دوں۔ آپ نے جانتے ہیں، دیکھا ہوگا 1977 17 اگست سن 1977 کو میں اس گاؤں میں آیا تھا۔ 17 اگست 1977 منگل کا دن تھا، نماز عصر میں نے یہاں آ کے پڑھائی تھی۔ اس وقت سے لے کے آج تک آپ نے سنا ہوگا میں نے اس منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر کبھی بھی کسی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی مسلک والے کا نام لے کر نہیں کہا فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ میں نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ خود ہی جانتا ہے۔ بتایا اس کو جاتا ہے جو جانتا نہیں ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرا اپنے ایمان و عقیدہ کا حال کیا ہے۔ آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے ارشاد کرام قدر ہے انہ من لعن شیئن لیس لہ باہل رجعت اللعنۃ علیہ۔ کوئی آدمی کسی ایسی شخصیت پر جب لعنت کرتا ہے وہ شخصیت قابل لعنت نہیں ہوتی، تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعد اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم یعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے کو اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں۔ میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی ماں کے عیب تلاش کروں یا اپنے ابا کے عیب تلاش کروں۔ میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی غیرت بھی اجازت نہیں دیتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، دیکھو دور دراز سے آپ آتے ہیں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ بتائیے آپ کی غیرت جو آپ یہ اجازت دیتی کہ آپ اپنی ماں کے عیب تلاش کریں، آپ کے باپ کے عیب تلاش کریں؟ میری غیرت جواب اجازت نہیں دیتی۔ جب والدین حیات تھے میں ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، اور جب سے وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں الحمدللہ تعالیٰ پاکستان میں ہوتے ہوئے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ یعنی چندی جمعرات کو میں ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے اپنے اوپر اس چیز کو یوں سمجھے جس طرح لازم قرار دیا۔ کیوں ایسے کیا ہے؟ زندگی میں جن کے چہرے کی زیارت کرنا حج کے برابر ثواب تھا،
میرے نبی فرماتے ہیں ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جاتا ہوں، میں پابندی کے ساتھ جاتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ میں اس سفر کو باعث سعادت خیال کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ سعادت کے لمحات ہیں کہ جب میں سفر کر کے اپنے والدین قریبین کی قبروں کی زیارت کے لیے، آج تو میرے پاس گاڑی ہے، کل جب میں بس میں سفر کرتا تھا تب بھی میں نے ناگہانی کیا تھا، خواہ بارش ہو یا آندھی ہو میں حاضری دیا کرتا تھا اپنے لیے۔ سوچئے کہ جن کی قبروں کی زیارت کرنا میرے نبی کے حکم کے مطابق میرے لیے میرے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، میں ان کے عیب تلاش کر سکتا ہوں بھلا؟ میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، میرے لیے بہت عظیم شخصیات ہیں۔ کوئی بندہ جو حلال زادہ ہے اپنی ماں یا اپنے ابا کے عیب تلاش نہیں کرتا، تو پھر صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ تو وہ ہستیاں جن پر ہزاروں ماں باپ ان کے قدموں پر قربان، تو ان میں عیب تلاش کرتا ہے، صحابہ میں عیب تلاش کرتا ہے، اہل بیت مصطفیٰ میں عیب تلاش کرتا ہے، اپنی ماں میں عیب تلاش نہیں کرتا، اپنے ابا میں عیب تلاش نہیں کرتا۔ ان برگزیدہ شخصیات میں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جن کو میرے نبی نے جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ قرار دیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے، جن کے شہزادوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار قرار دیا ہے، وہ حسنین کریمین، وہ فاطمہ الزہرا جن کو میرے نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا جز قرار دیا ہے، اسبات قرار دیا۔ الفاطمہ بالرات منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس کو میرے نبی نے اتنی عزت و عظمت سے نوازا، ان کی شان میں جملے کہے جاتے ہیں، ان کے بارے میں طرح کہا جاتا ہے اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے۔ وہ اللہ کے بندے، ان کے معصوم ہونے نہ ہونے سے تیرا کیا تعلق؟ تو اپنی ذات کو دیکھ، تیری اپنی ذات کیا ہے؟ کہیں تیری زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ تو برباد ہو کے رہ جائے۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن تیرا کچھ رہے گا نہیں، اپنے آپ کو بچا لے۔ اور دوسری طرف رافضیت عروج پر ہے، صحابہ کرام کی شان میں کچھ ساخیاں بکی جا رہی ہیں، بالخصوص اس ہستی کی شان میں کہ جن کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت عزت والے میرے بھائیو، تم عزت والے ہو، تم سارے کے سارے عزت والے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بڑی عزت والے ہو تم۔ کیوں عزت والے ہو؟ الحمدللہ تعالی اس لیے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو، میرے نبی کی غلامی کا پٹا آپ کی گردن میں ہے، آپ نے مجھے عزت دی، میرے لیے ممبر بچھایا، کتنی دیر سے بیٹھے آپ میرا انتظار کریں کہ کب وہ آئے گا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائے گا۔ میرے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں نا، میں آیا اور آپ نے میری تعظیم و توقیر کی، میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ نے کھڑی ہو کر میرا استقبال کیا۔ نعت خواہ نے اپنی نعت بند کر دی، فوراً میرے آگے مائک رکھ دیا کہ اب تو گفتگو کر، ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے آپ نے اونچی جگہ پہ بٹھایا، آپ نیچے بیٹھے، اللہ کی عزت کی قسم یہ آپ نے میری عزت کی ہے، میرے نبی کی حدیثوں کی عزت کی ہے۔ مجھے یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، وگرنہ میں لائق عزت نہیں ہوں۔ آپ کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے، مجھے عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے۔ میرے نبی یہ دعا مانگتے مولا تعالیٰ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے، ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کو عزت ملی عمر کی وجہ سے۔ کتنا بلند شان ہے فاروق اعظم کا۔ اور یہ جملہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ مجھے جھوٹا کہہ دیتے، میرے کسی برگزیدہ شخصیت نے کہا ہوتا، میرے استاد نے، میرے پیر نے، میرے باپ نے، آپ جھوٹا کہہ دیتے۔ یہ جملہ اس ہستی کی زبان وہی ترجمان سے نکلا جس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے۔ میرے نبی نے یہ جملے کہے کہ اے اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، بے عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے۔
گویا اسلام کو عزت ملی عمر کی وجہ سے، ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ وہ مبارک ہستی کہ جن کو دیکھ کر میرے نبی بجا طور پہ فرماتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جایا کرتا ہے، اس کی جرت نہیں کہ تیرے سائے کا بھی مقابلہ کر پائے۔ انت فارق الحق والباطل، تو حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والا ہے، تیری شان بڑی بلند ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے لیے میرے نبی فرمائیں زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان پر میرے وزیر جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام کو جملوں پر، انہ من لعن شیئا لیس لہ بأہل رجت اللعنت علیہ، اگر کسی نے کسی ایسے پہ لعنت کی جو قابل لعنت نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جائے گی۔ صحیح بخاری ہے، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، اگر کسی نے کسی کو فاسق و فاجر کہا یا کافر کہا، اگر وہ فاسق و فاجر اور کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، فاسق و فاجر ہو جائے گا، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، فاسق و فاجر ہو جائے گا، اگر جس کو کافر کہا کہ وہ کافر نہیں ہے تو۔ اب ذرا غور کیجئے میری کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس حدیث مبارکہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، جمعہ کے بعد میرے ساتھ رابطہ کر لے، میں اصل امہات الکتب سے حدیث مبارکہ دکھا دوں گا۔ میرے نبی فرماتے جب کو بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت اس کی جانب جاتی جس کی طرف بھیجی گئی ہے، جس کی طرف لعنت بھیجی ہے، کیا میں نے کہا اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ قابل لعنت ہوتا ہے تو لعنت اس پہ نازل ہو جاتی ہے، اگر قابل لعنت نہیں ہوتا لعنت وہاں سے لوٹ آتی، واپس آ جاتی ہے، پھر وہ آسمان زمین کی طرف آتی ہے۔ زمین میں کوئی جگہ اس کو ایسی نہیں ملتی کہ جہاں وہ سما سکے، پھر وہ آسمانوں کی جانب جاتی ہے، آسمان کے دروازے بھی بند پاتی ہے، وہاں بھی نہیں جا سکتی، پھر وہاں سے لوٹ آتی ہے، جس آدمی نے لعنت بھیجی ہوتی ہے اس کے اوپر کئی گنا بن کے نازل ہو جاتی ہے۔ اب لعنت کس پہ آ گئی؟ کوئی جگہ لعنت کو نہ ملی، لعنت اس پہ آ گئی جس پر لعنت بھیجی گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لعنت اور رحمت ایک دوسرے کی ضد ہے، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں میں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں آتی، جہاں لعنت ہوتی وہاں رحمت نہیں آتی۔ سب سے بڑا لعنتی کائنات میں کون ہے بھلا؟ شیطان۔ شیطان کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس، یعنی اب رحمت کی امید بھی نہیں ہے۔ شیطان وہ ہستی ہے کہ جس پر ایک لمحہ کے لیے بھی رحمت نازل نہیں ہو سکتی، ایک سیکنڈ کے لیے رحمت نازل ہو جائیں۔ شیطان وہ ہے کہ جس پر ایک لمحہ کے لیے بھی رحمت نازل، آپ جانتے ہیں اس کے لیے لفظ رجیم استعمال کیا جاتا ہے، من الشیطان الرجیم، وہ شیطان جو رجیم ہے۔ رجم کسے کہتے والا؟ پتھر مارنے کو، پتھر مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ رجم کرنا، یعنی جس طرح آپ کسی پہ مسلسل پتھر مارتے رہیں اس طرح شیطان پہ مسلسل لعنت نازل ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر رحمت کس پر ہے؟ میرے نبی پر صلی اللہ تعالی وسلم، وہی رحمت اللہ عالمین ہے نا۔ اللہ نے سب سے زیادہ رحمت میرے نبی پہ نازل فرمائی اور سب سے زیادہ لعنت شیطان پہ نازل فرمائی۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میری جانب بہت توجہ کے ساتھ آپ نے غور کے ساتھ میری گفتگو کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے نبی کے معراج کا تذکرہ فرمایا، اسرا کا 15واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیات ابتدائی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسرا، سبحان ہے وہ ذات بابرکات جو رات کے وقت لے گیا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا۔
لیلن ساری رات نہیں، قلیل حصہ میں، نکرہ ہے لیلن۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، سبحان ہے وہ ذات بابرکات جو رات کے وقت لے گیا اپنے عبد خاص اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور۔ دو مسجدیں تھیں اس زمانہ میں، صرف دو مسجدیں تھیں، ایک بیت الحرام والی مسجد، ایک دور والی مسجد۔ دور والی مسجد سے مراد بیت المقدس والی مسجد تھی، اس کو مسجد اقصی دور والی مسجد یا بیت المقدس عزت والا گھر کہا جاتا تھا۔ لے گیا کہاں سے؟ بیت الحرام سے کس مسجد تک؟ مسجد یعنی بیت المقدس تک۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب بیت المقدس کو موصوف قرار دے کے، اقصی کو موصوف قرار دے کے اللہ نے اس کی صفت بیان فرمائی۔ کون سی وہ مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کے جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بات کو آپ نے سمجھنا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد۔ کیا بلا؟ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہمارا ماحول ہی ایسا تھا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ما کا معنی ہوتا ہے جو، حول کا معنی ہے ارد گرد، یعنی ہمارے ارد گرد کی حالت، میرا بچہ ایسے ماحول میں پرورش پایا، میں ایسے ماحول میں، یعنی ہمارے ارد گرد کی حالت ایسی ہے۔ حول کا کیا معنی ہوا؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کے جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بات حیرانی کی ہے، برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں کہ ارد گرد؟ اندر ہوتی ہے نا۔ وہ سیدھی سی بات ہے نا، میرا گھر اور مسجد کی دیوار، وہ بھی گھر مسجد ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ایک حصہ کاٹ کر، یہ گردوارہ تھا نا، گردوارے کو جب مسجد کی شکل دی تو کچھ چیزیں باہر رہ گئی، کچھ ادھر تھوڑا سا حصہ بچ گیا، ادھر بچ گیا، ایک حصہ میں میرا گھر بنا دیا گیا، درمیان میں دیوار بنا دی گئی، جگہ بھی ایک تھی، پلاٹ نمبر بھی ایک تھا، دیوار میں دیوار بنا دی گئی۔ میرے گھر میں پڑھی گئی نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر، مسجد میں پڑھی گئی نماز 27 25 500 نمازوں کے برابر۔ پھر برکت مسجد کے اندر ہے کہ باہر؟ پھر یہ جامع مسجد ابرار کی بات نہیں میں کر رہا، میرے اللہ نے اس مسجد کی بات کی جس کے لیے میرے نبی فرماتے اس میں ایک نماز 50,000 نمازوں سے افضل ہے، معمولی مسجد نہیں ہے۔ 3 مساجد ہیں جن کا اجر بہت زیادہ ہے، ایک بیت الحرام، ایک میرے نبی کی مسجد نبوی ہے، اور ایک بیت المقدس ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مسجد کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا مسجد کے اندر برکتیں ہیں، میں اس کے اندر ایک نماز کا پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر، یا بعض رہتے ہیں 75,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ فرما رہا ہے برکتیں باہر ہیں، تو باہر نماز پڑھنی چاہیے، پھر یہ اندر وہ باہر کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کے باہر انبیاء کے مزارات مقدس ہیں۔ کیا ہے؟ بھلے نبیوں کے، غور کر، حضرت آدم علیہ السلام کا مزار تو حرم کعبہ میں ہے نا، ان کی تو قبر انور کعبۃ اللہ کے اندر ہے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت دیگر انبیاء علیہ السلام اکثر کے جو مزارات مقدس ہیں وہ مسجد سے باہر ہیں۔ جہاں نبیوں کے مزار اس کا درجہ مسجد سے بڑھ گیا تو میرے نبی کے مزار کا عالم کیا ہوگا؟ غور کیجئے، میرے نبی کے مزار مقدس کا عالم کیا، وہ ہے بھی مسجد کے اندر، میرے نبی کا مزار مسجد نبوی کے اندر ہے نا۔ پھر وہ مزار مقدس جس کے لیے میرے نبی نے اشارہ گرامی قدر فرمایا ما بین بیتی، آپ ایک حدیث سنے گا ما بین قبری و منبری، یہ حدیث برکہ اس قدر صحیح نہیں ہے جتنی صحیح حدیث برکہ ہے، کیونکہ اس وقت تو قبر انور تھی ہی نہیں جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا، گھر تھا حضور کا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری، آگے خبر کیا دی تھی؟ روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا یہ سارے کا سارا علاقہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ خبر کس سے دی ہے جی؟ سارے بتا دو یار کیسے کہا؟ میرے نبی نے خبر دی ہے۔ اللہ ایک ہے، کس سے خبر دی؟ قیامت آئے گی، کس سے خبر دی؟ فرشتے ہیں، کس سے خبر دی؟ تمہارا حساب و کتاب میزان عدل قائم ہوگا، کس سے خبر دی؟ جنت و دوزخ ہے، کس سے خبر دی؟ میرے نبی کے کسی بھی خبر کا انکار کرنا کفر ہے۔
میرا گھر اور ممبر تک کا درمیانی حصہ جنت ہے، یہ کس سے خبر دی؟ میرے نبی نے۔ میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کر دو، بتاؤ ابو بکر عمر کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، میرے نبی کے پہلو میں ہیں۔ کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر کہیں رحمت کا نزول ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے صدیق و فاروق؟ رحمت کے اندر، وہاں مسلسل رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں شام تک، 70,000 شام کو آتے ہیں صبح تک، ان پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا، معاذ اللہ لعنت بھیجے گا، وہ کہاں آئے گی؟ واپس آئے گی اس پر۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ بڑا لعنتی۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ بڑا لعنتی۔ ان کی شان میں گستاخی بکنے والا، کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، صبح ایمان والا ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو ایمان والا ہوگا، صبح تو کافر ہو چکا ہوگا۔ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بچا لیجیے خارجیت سے، رافضیت سے، تباہی کے گھڑے میں نہ ڈالیے۔ میرا اللہ فرماتا کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اہل سنت ہیں۔ میرے نبی کی اہل بیت بھی ہمیں پیاری ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی پیارے ہیں۔ کل یعنی کبھی 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، لفظ کل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کل سیدنا ابو ذر غفاری حرم کعبہ کے دروازے میں کھڑے تھے۔ آج کوئی آدمی اپنے سر پر قرآن رکھ کے کوئی جملہ کہے نا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یار بات کو نہ جھٹلانا، بندہ جیسا بھی ہے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسجد میں کھڑا ہو کر بات کرے تو آپ کہتے ہیں یار آسانی سے نہ جھٹلانا، گناہ اس کے سر ہوگا، مسجد میں کھڑا ہو کے بات کر رہے ہیں۔ بات ابو ذر غفاری کو کر رہا ہوں، یہ میرے نبی کے بڑے ہی قریبی صحابی ہیں، بڑے جانسار صحابی ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی میرے نبی نے دی، اور انہوں نے بات کہاں کی؟ حرم کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نہیں، حرم کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر بات کی ہے۔ یعنی حرم کعبہ کے دروازے پر چڑھ کر نا وہاں کھڑے ہو کے بات کی۔ فرمانے لگے وہ لوگوں سنو، مفہوم حدیث ہے، فرمانے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے۔ میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں گویا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے۔ جو کوئی اس پہ سوار ہو گیا بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، جو سوار نہ ہوا وہ کیا ہو گیا؟ بتا دیجئے، آپ نے بتانا ہے مجھے۔ جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، کنعان اس کا نام تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ اس سے کہا ابا میں سوار نہیں ہوگا، قرآن پاک دیکھیے، قرآن کریم دیکھیے۔ اس سے کہا ابا میں سوار نہیں ہوں گا اور میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام فرمایا بیٹے سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں نہیں سوار ہوں گا۔ قرآن کریم گواہی دیتے ہیں وہ کہاں چڑھ گیا تھا؟ پہاڑ کی۔ کہنے لگا کہ میں اس سے بچ جاؤں گا، پانی کی عادت ہے، وہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے اور پسی کی جانب تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ سطح کو ہموار رکھنے کے لیے گڑھا کھودیں، اس کی طرف پانی تیزی کے ساتھ آئے گا نا، لیکن جب وہ گڑھا پر ہو جائے گا تو پھر ٹھہر جائے گا، پھر اس کے اندر جو تیز رفتاری تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ عادت ہے پانی کی اپنی سطح کو ہموار رکھتے ہیں، اس لیے پسی کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن آج پانی نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا۔ آج پانی نے اپنی وہ عادت کو چھوڑ دی، پہاڑ کے اوپر چڑھا، اس کو وہاں غرق کر دیا۔ پتہ چلا جو اہل بیت طہار سے ان کے دامن کرم سے علیحدگی اختیار کرے گا، کتنی بھی بلندی پر چلا جائے ہلاک ہو جائے گا۔
کتنی بلندی پہ، کتنا بھی نیک عمل کرنے والا کتنی بلندی پہ چلا جائے ہلاک ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسی طرح کیا تھا کہ میں تو بلندی پہ چلا جاؤں گا، میں ہلاک نہیں ہوں گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا فلاں کشتی، فرمایا سفینہ نوح۔ جو دامن اہل بیت اطہار سے وابستہ ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کسی نے ان میں سے کسی کی پیروی کی وہ نجات پا گیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، مولا تیرا کرم ہے، ہم اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ بہت خوب کہا حضرت حسن رضا نے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک ہم اہل بیت مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستگی اختیار نہ کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا، کامل ہونا تو دور کی بات ہے نا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، حق بھی یہی ہے، ایمان بھی اسی چیز کا نام ہے، ایمان بھی اسی چیز کا نام ہے کہ میرے نبی کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ آپ یہ اشارہ فرماتے ہیں، اے اہل بیت مصطفیٰ، اے میرے نبی کی اہل بیت اطہار، آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک میں آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتا میری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میں بھی پڑھتا ہوں۔ جب آپ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھتے ہیں، بھلا وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، آگے کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے آقا محمد مصطفیٰ پر بھی رحمت نازل پر، حضور کی آل پر بھی، اور قیامت تک آنے والی حضور کی اولاد حضور کی آل میں شامل ہے۔ فرماتے جب تک اے اہل بیت مصطفیٰ، اے آل مصطفیٰ، جب تک میں تم پر درود نہیں پڑھتا میری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ کس محبت کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر رافضیت کا الزام لگا دیا، اور یہ ہوتا ہے اسلام سے خارج ہو جانا۔ رافضی ہوتا ہے اسلام سے خارج ہو جانا، یعنی صحابہ کی گستاخی کرنے والا، معاذ اللہ تعالیٰ۔ فرمانے لگے کہ اگر حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت کرنے پر مجھ پر رافضیت کا الزام لگتا ہے، فَلْيَشْهَدُ الثَّقَلَيْنِ إِنِّي رَافِضٍ، پھر دونوں جہان گواہ ہو جائیں، تم مجھے رافضی کہو یا کچھ بھی کہو، میں دامن اہل بیت مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کچھ کہلانے کہ میں قابل ہوں، جو بھی تم کہو میں برداشت کر لوں گا، کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ میرے نبی کے اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑنے والا، میرے نبی نے کل فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی کے ساتھ انہیں تھامو رکھے گئے تو قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی شان میں نازیبہ کلمہ نہیں کہہ سکتے، اور میرے نبی کے صحابہ، دیکھیے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے کریم آقا نے اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، کہاں باندھے، رکوع کیسے کیا، رکوع میں کیا پڑھا، سجدہ کیسے کیا، سجدہ میں کیسے کیا پڑھا، فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنی ہیں، اضافی نوافل کتنے ہیں، یہ آپ کو قرآن پاک میں سے نہیں ملے گا، یہ آپ کو سنت صحابہ سے ملے گا۔ الحمدللہ تعالی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت والے، اور اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ آج دو گروہ بنائے جا رہے ہیں، آج دو گروہ بنائے جا رہے ہیں، کوئی صحابہ کرام کا حامی بنتا ہوا اہل بیت اطہار مصطفیٰ پر کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی اہل بیت مصطفیٰ کی آڑ میں، ان کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ دونوں گمراہ ہیں، اور حق پر کون ہے؟ جو دونوں کو ماننے والا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اہل سنت و جماعت والے دونوں کو ماننے والے ہیں۔ ایک ہاتھ میں
اہل بیت طہار مصطفیٰ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن کرم ہے۔ اگر کشتی وہ ہے تو ہدایت کے ستارے ہی ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کہ آج کل کے سوشل میڈیا میں جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، گستاخیاں بکی جا رہی ہیں، اور گستاخوں کے انداز بھی بڑی عجیب عجیب ہیں۔ غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے کوئی دکھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا، زیادہ دیکھا ہوگا، میں عموماً استعمال نہیں کرتا سوشل میڈیا کو، نہ میرے پاس وقت ہے، نہ مجھے اس کی زیادہ کوئی پریکٹس ہے، مجھے زیادہ نہیں پتہ کیا کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، مجھے نہیں پتہ، ٹیلی فون سن لیتا ہوں یا سنا دیتا ہوں، زیادہ مجھے نہیں اس کے بارے میں زیادہ علم۔ مجھے دکھایا گیا کہ میدان کربلا کے موضوع پر ڈرامے بنے ہوئے ہیں، امام حسین بھی بنائے ہوئے ہیں، حضرت امام زین العابدین بھی بنائے ہوئے ہیں، پاک بیبیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ سارے کا سارا منظر خود میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، خود میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے دیکھا، میں بہت پریشان ہوا، یہ کیا بن گیا؟ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں میں امام حسین ہوں، میں ایک گناہ گار حقیر بندہ، گناہوں کا پلندہ، میں اپنے آپ کو میں امام حسین ہوں، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے سادہ لفظ میں پوچھتا ہوں، آپ میں کو بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے میں محمد رسول اللہ ہوں، مسلمان رہ جائے گا؟ وہ دجال قادیانی پر کیا الزام ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، محمد رسول اللہ ہوں۔ تو میں نے دیکھا وہ بالکل کمنٹری کی جا رہی ہے، امام حسین بنا ہوا ایک بندہ، وہ میدان میں آتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایک خاتون سوار کہتی یہ زینب امام حسین کو گھوڑے پر سوار کروا رہی ہے، کیا وہ خاتون زینب بن گئی؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کیا وہ بندہ امام حسین بن گیا؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، گستاخیوں کے کتنے انداز ہیں۔ پھر باقاعدہ لڑائی دکھائی جاتی ہے، یہ دیکھو جو لڑ رہے ہیں، چلو ایک طرف تو بنے امام حسین اور ان کی فوج، اور دوسری طرف کیا بنے؟ یزیدی، شیمر، عمر بن سعد، خولی، اشد بن قیس، حسین بن نمیر، وہ بدبخت بنے۔ میرے نبی فرماتے جس سے اپنے آپ کو کافر کہا، اگرچہ کافر نہیں تھا، کہتے ہی کافر ہو گیا۔ اب ڈرامہ میں جو کردار ہیں، جس سے اپنے آپ کو یزید کہا وہ یزید، جس سے شمر کہا وہ شمر، جس سے قاتل اپنے آپ کو کہا میں امام حسین کا قاتل ہوں وہ قاتل، اور وہاں دکھایا گیا ہے ایک شخص آتا ہے سر پر وہ لمبے لمبے پر سے بندھے ہوئے ہیں، وہ جی ذبح کر رہا ہے، یہ جی امام حسین کو ذبح کر رہا ہے، یہ جی شمر ہے جو لیٹا ہوا امام حسین ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، گستاخیوں کے کتنے انداز ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اہل بیت طہار کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ اہل بیت طہار کی شان میں گستاخی میں کبھی بھی نہ دیکھتا، میں نے صرف اس لیے دیکھا کہ میں نے گفتگو کرنی بتانا ہے، مجھے پتہ ہوگا تو میں بتا سکوں گا نا، اس لیے میں نے کئی ویڈیوز تھیں، صرف ایک ویڈیو کو میں نے وہ بھی کہیں کہیں سے دیکھا، تسلسل کے ساتھ نہیں، پھر آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، وہ گھنٹے کی تھی یا آدھے گھنٹے کی تھی، میں نے 2-3 منٹ میں اس کو دیکھا، یعنی صرف یہ دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا نہیں، تاکہ میں بتا سکوں کہ ایسے ایسے کر کے ہوتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ تفصیل آپ جانتے ہوں گے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ کیا برداشت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ خبیث کھڑا ہو کر کہے میں محمد رسول اللہ ہوں؟ کوئی گناہ گار پاپی زانی شرابی کبابی کہے میں تو امام حسین ہوں؟ کوئی گناہ گار عورت کھڑی ہو کے کہے میں فاطمہ الزہرا ہوں؟ کوئی کہے میں سیدہ زینب ہوں؟ کوئی کہے میں سیدہ سکینہ ہوں؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ پاک باز ہستیاں کہ جن کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان کو اپنا آپ کہہ دیا جائے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا اپنی اولاد کو بھی سمجھا دیجئے اور خود بھی سمجھیے، ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے، نظارہ نہ کیجئے، اور بچوں کو منع کر دیجئے، اسے فارورڈ نہ کریں، اسے ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، شیئر نہ کریں، اس کو نہ اپنائیں، گناہ میں کبھی معاون نہ بنیں، نیکی کے کاموں میں معاون بنیں۔ میں بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کرتا ہوں مولا تعالیٰ، تیرے حضور یہ تیرا گناہ گار تیرا حقیر بندہ ملتجی ہے، تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہے کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے،
قیامت کے دن اٹھی تو تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔